کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آج سارے پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کا موضوع ہے عالمی یوم مزدور. یہ 1886 کی بات ہے امریکہ کے اندر. یہ 1886 میں شکاگو کے شہر کے اندر مزدور اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے. ان کا حق کیا تھا؟ وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے کہ مزدور سے بیگار لینا، 8 گھنٹے سے زائد کام لینا، یہ انسان اور انسانی جو جبلت ہے، انسانی فطرت ہے، اس کے خلاف ہے. لہٰذا صرف 8 گھنٹے کام لیا جائے، اور اگر 8 گھنٹے سے زیادہ کام لیا جانا ہے تو اس پہ پھر آپ باقاعدہ اس کی اجرت دیں جو کہ علیحدہ سے ہوگی، اور وہ اس کو اوور ٹائم کا نام دیا گیا. اس پہ مظاہرے شروع ہو گئے اور ان مظاہروں نے شدت اختیار کرنا شروع کر دی. ان مظاہروں پہ فائرنگ کی گئی، گولی چلائی گئی، اور بہت سارے درجنوں مزدور اس سے شہید ہو گئے. ان کے ہاتھوں میں سفید پرچم تھے. وہ چاہتے نہیں تھے کہ کسی قسم کا ان پہ الزام آئے. جو امن کا پیغام لے کر نکلے تھے لیکن اپنے مطالبات کے حق میں نکلے تھے. ان پرچموں کو ان کے خون سے سرخ کر دیا گیا. اور پھر آج کسی کو ان کا شاید نام بھی پتا نہ ہو، کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ وہ کون تھے، کیا نام تھے. لیکن آج ساری دنیا کے لوگ ملکوں، مذہبوں، قوموں، نسلوں سے بالاتر ہو کر صرف ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دنیا کا ایک ہی ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہو کر وہاں پہ جاتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر ساری دنیا کے لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم بھی آج شکاگو کے ان شہیدوں کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کی قربانی کی وجہ سے آج یہ دنیا بھر کے مزدور اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں. پھر 1992 میں غالباً اینگلز کی سربراہی میں دوسری سوشلسٹ انٹرنیشنل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یوم مئی کو عالمی مزدور دن کے حوالے سے منائے گی. اس دن سے لے کر آج تک دنیا بھر میں اس کو منایا جاتا ہے، لیکن المیہ یہ تھا کہ پاکستان میں نہیں منایا جاتا. پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں پاکستان کے اندر بھی جب لیبر پالیسی کا اعلان ہوا تو اس دن سے 1972 سے یوم مئی جو ہے اس کو عالمی مزدور دن کے طور پر پاکستان میں منایا جانے لگا، اور یہاں پہ چھٹی ہوئی. طبقے کی وہ کافی ڈاؤن ہے، نیچے گیا ہوا. پچھلے دنوں امریکہ کے اندر برنی سانڈرز کے الیکشن میں آنے کی وجہ سے کسی حد تک مزدور جو تھے وہ متحرک ہوئے تھے. پھر برطانیہ کے اندر جرمی کوربن کی صورت میں پھر وہاں پہ متحرک ہوئے تھے، منظم ہوئے تھے بڑی تیزی کے ساتھ. لیکن اس وقت پھر ان دونوں کے الیکشن سے باہر ہو جانے کی صورت میں وہ مزدور تحریک جو ہے وہ نیچے گئی. اور اس وقت دنیا کے اندر مزدور تحریک کو بڑا سیٹ بیک ہے کہ نہ صرف مزدور تحریک اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ رائٹ ریئیکشن کے لوگ اس وقت ٹریڈ یونین کے اندر بھی، ملک کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی، وہ ٹرمپ ہو، وہ برازیل کا صدر ہو، وہ مودی ہو، عمران ہو، وہ فرانس کا صدر میکرون ہو، وہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہو، یہ سارے ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے، یہ اینٹی مزدور لوگ ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی یہی کیفیت ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں مزدور تحریک کو اور پیپلز پارٹی کا، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. مزدور تحریک جو ہے اس نے بڑی حد تک، بہت حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے میں، اس کی بنیاد رکھنے میں بڑا رول ادا کیا تھا. اگر آپ دیکھیں لاہور کے اندر تو عبد الرحمان سے لے کر جتنے بھی مزدور لیڈرز تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. بے شمار جگہ پہ ساری پاکستان کے اندر آپ کو، اگر آپ کو دیکھیں گے تو مزدور تحریک کی جو ٹریڈ یونینز تھی، مزدور تحریک تھی، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انٹیگریٹ ہوئے. لیکن سارے نہیں ہوئے. کچھ بائیں بازو کے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا. بنیادی طور پر جو مزدور تحریک نے شکست دی تھی ایوبی آمریت کو، وہ مزدور تحریک نے دی تھی. وہ اس میں بعد میں کسان بھی آ گئے، لیکن اس کو لیڈ جو کر رہی تھی وہ مزدور تحریک کر رہی تھی. کراچی کے اندر دیکھیں آپ،
لاہور کے اندر دیکھیں، پنڈی کے اندر دیکھیں، یا نوجوان تھے یا مزدور تھے، اور جب مزدور منظم ہو کے اس نوجوان تحریک کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے تو ایوبی آمریت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ ایوب خان گھر چلے جائے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزدور تحریک منظم ہوگی، مزدور تحریک طاقتور ہوگی، تو وہ کسی بھی بڑے سے بڑے آمر سے ٹکر لے سکتی ہے اور اس کو شکست فاش دے سکتی ہے۔ لیکن بھٹو صاحب کے دور میں بہت سارے قوانین بنے۔ اگر آپ آئین کے اندر دیکھیں، کانسٹیٹیوشن 11 سے لے کر 35 تک دیکھیں تو بڑی حد تک، بلکہ 50 تک چلے جائیں تو بڑی حد تک سول آزادیاں، انسانی حقوق، محنت کشوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ اور خاص کر آئین کا آرٹیکل 11، 17، 18، 25، 27 یہ جو ہے وہ مزدوروں کے حقوق کی گارنٹی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے اور ان میں کیا گارنٹی کی گئی ہے۔ اس وقت اس کے خلاف صورتحال ہے، لیکن بھٹو صاحب کے دور میں صرف آئینی حقوق نہیں دیے گئے، بھٹو صاحب کے دور میں صرف ان لوگوں کو صرف قانونی حقوق نہیں دیے گئے بلکہ جینون حقوق بھی ملے۔ مثال کے طور پر اس دن ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ جو نیشنلائزیشن تھی اس نے مزدور تحریک کو بہت بڑے پیمانے پہ اکٹھا کیا، مزدور تحریک کا سائز بڑھا، مزدور ٹریڈ یونین کے اندر ان کی انٹیگریشن بڑھی، ٹریڈ یونین کے اندر ان کی رجسٹریشن بڑھی، ٹریڈ یونین کے اندر ان کا اعتماد بڑھا، جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر بہت سے لیبر پالیسی آئی، 1972 کی انقلابی لیبر پالیسی آئی، ورکرز ویلفیئر فنڈ، سوشل سیکیورٹی، ای او بی آئی سے لے کر بے شمار ایسے قوانین بنائے گئے جو آج بھی مزدوروں کے لیے ایک جو ہے وہ مائل سٹون ہے۔ آج بھی ان پہ مزدور کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہی ادارے آپ کو نظر آئیں۔ اسی طرح سے ٹریڈ یونین کے اندر بڑے پیمانے پہ لوگ منظم ہوئے، کوئی تقریباً 40% سے زیادہ مزدور، بلکہ اس سے بھی زیادہ مزدور جو تھے وہ ٹریڈ یونین کے اندر آ گئے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ 1% سے بھی کم مزدور جو ہے وہ ٹریڈ یونین کے اندر اپنے آپ کو منظم کر پائے۔ اس پہ میں بعد میں آؤں گا کہ اس کے سوسائٹی پہ کیا اثرات ہیں، اس پہ سیاست پہ کیا اثرات ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور ختم ہوا، ضیاء الحق آیا، تو ضیاء الحق نے آتے ہی بہت ساری ٹریڈ یونینز پہ پابندیاں لگا دی، بے شمار جگہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے۔ لیکن ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق 1978 کے اندر ملتان میں گیا، تو وہاں پہ موجود تھا کہ کالونی ٹیکسٹائل کے اندر مزدوروں کی ہڑتال ہو، وہ بونس مانگ رہے تھے، ان پہ گولیاں چلائی گئی، تقریباً 200 سے زیادہ مزدور، کالونی ٹیکسٹائل مل کے مزدور اور باقی مزدور جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے گئے تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین واقعہ ہے۔ اور اسی پہ ہی نہیں، پھر اس کے بعد ٹریڈ یونینز توڑی گئی، ان پہ پابندیاں لگائی گئی، ان پہ کوئی رائٹس نہیں تھے۔ ملٹری کورٹس کے اندر، سمری ملٹری کورٹس کے ذریعے مزدوروں کو جو بھی مالک شکایت کرتا تھا اس کی شکایت پہ گرفتار کیا جاتا تھا، سمری ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوتا تھا، ان کو سزائیں ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ مزدور تحریک جو تھی وہ اپنا طاقت کم ہونا شروع ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود مزدور تحریک کے اندر پھر بھی جان تھی، چونکہ پبلک سیکٹر کے اندر بہت بڑی یونینز تھی، پرائیویٹ سیکٹر بھی تھا لیکن پبلک سیکٹر کے اندر زیادہ بڑی ٹریڈ یونینز موجود تھی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر اس وقت تحریک پھر بھی ضیاء الحق کے خلاف جب 86 کی تحریک چلی، 83 کی تحریک چلی، تو اس میں مزدور تحریک نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ 86 کی تحریک چلی جب محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئی تھی پاکستان، تو اس میں مزدور تحریک کا بہت وائٹل رول تھا، بہت اہم کردار تھا۔ تو اس حوالے سے مزدور تحریک نے ہمیشہ ہی اس ملک کی سیاسی آزادیوں کے لیے، اس ملک کی سول آزادیوں کے لیے، اس ملک کو منظم کرنے کے لیے بہت اپنا رول ادا کیا ہے۔
پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے دور کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کا دور آتا ہے، جب وہ ماشاء اللہ ریگولیشنز کو اٹھاتی ہیں، بہت ساری ٹریڈ یونینز کو بحال کرتی ہیں، بہت سارے رائٹس دیتی ہیں، لیکن پیرل نواز شریف موجود ہوتا ہے پنجاب کے اندر، جو ان حقوق کو مزدوروں تک نہیں پہنچنے دیتا۔ آج یہ انقلابی بنے ہوئے، لیکن اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ پابندیاں جو قانونی اور آئینی لگائی، وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق، وہ نواز شریف نے لگائی۔ 27B بینکنگ کے اندر لڑائی لگائی، پرائیویٹائزیشن انہوں نے شروع کی، اور بہت تباہی کی اس ملک کی مزدور تحریک کو تباہ کرنے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اتفاق کی بھٹیوں میں زندہ جلایا گیا تھا مزدوروں کو، اس سے لے کر جو ظلم جو مظالم کیے گئے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ نواز شریف کے دور میں نواز شریف ہمیشہ مالکان کے ساتھ کھڑا رہا، اور آج بھی پچھلے 10 سال کے اندر نواز شریف کی حکومت کے اندر مزدوروں پہ بے پناہ ظلم و جبر کیا گیا، لیکن کوئی ان کو حقوق نہیں دیے گئے۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ دوسری حکومت کو دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پھر آ کر نواز شریف کے بعد مشرف کے 10 سال کے بعد، مشرف کے 10 سال کے اندر میں بھی قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، وہاں پہ ہم نے بڑی جد و جہد کی۔ مشرف دور میں پھر بڑی پابندیاں آئیں ٹریڈ یونین کے اوپر، پاکستان کی مزدور تحریک کے اوپر، IRA آیا، 2002 آیا، پھر 2000 ریموول فرام سروسز آرڈیننس اسپیشل امینڈمنٹ بل آیا، جس کے تحت مزدوروں پر، محنت کشوں پر اور پابندیاں لگی کہ کسی کو بغیر کوئی وجہ بتائے بھی نکالا جا سکتا، اور بے شمار جگہ پہ پابندیاں لگی، PIA کے اندر پابندیاں لگی، بہت ساری جگہوں پر پابندیاں لگی، لیکن اس کے باوجود ایک ریزسٹنس بھی جاری تھی، وہ جاری رہی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں پھر بہت سارے حقوق ملے، لوگوں نے جو کانٹریکٹ تھے 3.5 لاکھ لوگ ان کو ریگولر کیا گیا، جو نکالے ہوئے تھے اس وقت نواز شریف کے دور میں، مشرف کے دور میں، ان کو واپس بحال کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اس دور کے اندر، لیکن اگر آپ غور کریں تو اور بھی بہت سارے ایسے اقدامات تھے، مثلا ایک جو بہت سارے بائیں بازو کے لوگوں کو، انقلابیوں کو بھی چیز سمجھ نہ آئی، وہ یہ تھی ایک پروگرام بسوس کا شروع کیا گیا، بینظیر امپلائیز اسٹاک آپشن اسکیم۔ اس کے تحت لوگوں کو کارپوریشنز کے اندر، مختلف اداروں کے اندر، بینکوں کے اندر 12% حصے فری دیے گئے، اور ایک مالک ایک بورڈ آف گورنرز میں بٹھایا گیا، یعنی مزدور سے مالک کا سفر طے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو 25% کا اعلان کرے۔ ادارے کے اندر جب ایک مزدور مالک بن جائے گا تو ادارے کے اندر فراڈ نہیں ہو سکے گا، ادارے کے اندر چوری نہیں ہو سکے گی، کوئی چیزیں نہیں ہو سکیں گی، اور ان اداروں کے اندر ان کو بہت ساری ایسی سہولتیں ملیں گی، ان کو پروفٹ ملے گا، ڈیویڈنڈ ملے گا، اور وہ جو سٹاک مارکیٹ کے اندر ان کے شیئرز ہیں ان میں حصہ ملے گا۔ تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے اندر کروڑ کروڑ روپیہ ایک چوکی دار کو ملا، لیکن نواز شریف نے آ کر وہ بھی بند کر دیا۔ ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کیا 135%، پینشنز میں 100% اضافہ کیا اس وقت، ڈیتھ گرانٹ جو کہ 2 لاکھ تھی اس کو 5 لاکھ پہ کیا، میرج گرانٹ جو کہ 50,000 تھی اس کو 1 لاکھ کر کے صرف 2 بچیوں کے لیے تھی اس کو کر دیا۔ تو یہ مزدوروں کے حقوق کے لیے بہت سارے اقدامات ہوئے، فلیٹس بنائے گئے، فلیٹس تقریباً 2008 تک، 1947 سے لے کر جتنے فلیٹس بنے اور وہ بھی کرائے پہ دیے جاتے تھے، ان فلیٹس کو فری مالکانہ حقوق پہ بنائے گئے، جتنے 2008 تک بنے تھے اتنے 2008 سے 13 تک بنائے گئے، جو ابھی بھی کمپلیشن کے مراحل میں ہیں، چونکہ ان میں بعد میں کام سلو کر دیا گیا۔ اور وہ مزدوروں کو قرعہ اندازی کے ذریعے جنہوں نے 5 سال جن کی رجسٹریشن تھی، جو EOBI میں اپنے فنڈز دیتے رہے، ان کو دیا جانا تھا، لیکن آج اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ عمران حکومت نے اس ورکرز ویلفیئر فنڈ سے بننے والے فلیٹس کو، یہ جو اپنا ایک یہ فراڈ پروگرام ہے، یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس میں ڈال لیا، اور اس میں آپ اس کو مزدوروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن آپ نہیں دے رہے، اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ اس میں اس کے ذریعے اس کو اس میں ڈال کر
ورکرز ویلفیئر فنڈ کے پیسے سے بننے والے جو فلیٹس ہیں وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں. آپ نے لاہور میں ایسا کیا، اسلام آباد میں ایسا کیا، آپ ٹیکسلا میں ایسے کرنے جا رہے ہیں، پھر کراچی میں ایسے کرنے جا رہے ہیں. لیکن کراچی میں، سندھ میں تو وہ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑی لیبر کالونی کا افتتاح کیا ہے. لیبر ہاؤسنگ کالونی، اس کے اندر ہاسپٹل ہے، اس کے اندر سکولز ہیں، بہت سارے ادارے ہیں ان کے اندر. اب یہ عمران حکومت اس کو پھر ایسے بالکل ایک تباہ و برباد کر رہی. جو بھی چیزیں ہیں ان کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو پازیٹیولی لے کر چلیں، آپ ان سب کو نیگیٹیولی لے کر چل رہے. 2010 کی لیبر پالیسی دی، اسی طرح سے اور بہت سارے پروگرام ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کر سکوں، لیکن یہ چیزیں جو تھی یہ جاری رہی. ریگولرائزیشن ایک بہت بڑا ایک عمل ہے. دیکھنا ہوگا کہ آپ کو الٹیمیٹلی لوگوں کو ریگولر ملازم کا مستقل تحفظ چاہیے، پھر وہ ٹریڈ یونین کے اندر آئیں گے، پھر وہ کسی کے سامنے کھڑے ہوں. اگر مزدور یا ملازم کوئی بھی وہ کانٹریکٹ پہ ہے، اس کی پرماننٹ جاب نہیں ہے، اس کی پرماننٹ مزدوری نہیں ہے، مزدوروں کو آپ رجسٹر نہیں کرتے، مزدوروں کو ان کا رائٹ نہیں دیتے، تو وہ کیسے سٹینڈ کر سکتے، کیسے کھڑے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. ایک طرف ان کو رجسٹر کرنا پڑے گا، دوسری طرف ان کو ٹریڈ یونین کے اندر منظم کرنا پڑے گا. یہ چیزیں اب اس کو سمجھنا پڑے گا سب کو. ٹریڈ یونین کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو سمجھنا پڑے گا، اور خاص کر پیپلز پارٹی کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کس طرح سے مزدور کو منظم کرنا. اسی طرح سے یہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، اب پھر پریشر ہے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے کیا کہتا ہے؟ پرائیویٹائزیشن کا. ایک تو پرائیویٹائزیشن سے کارٹلز بنتے ہیں، جیسے آج چینی کی قیمت وہ جہاں پہ چاہے لے جائیں، کون پوچھنے والا ہے ان کو. لیکن جب سرکاری چینی کی ملیں موجود تھی ہمارے ضلع میں، پتوں کی کے اندر، ضلع قصور کے اندر 2 شوگر ملیں تھی، ایک پتوں کی شوگر مل تھی، ایک برادر شوگر مل تھی. جو پتوں کی شوگر مل تھی، پتوں کی شوگر مل کے اندر گنا پورا تولا جاتا تھا، کاٹ نہیں کاٹی جاتی تھی، وزن کے بعد پورا تولنے کے بعد پیسے ٹائم پہ ملتے تھے، ان کو ذلیل نہیں کیا جاتا تھا. اور پھر شوگر مل جو تھی وہ ٹیکس پورا دیتی تھی، بجلی کا بل پورا دیتی تھی. اس کے بعد جو چینی ہوتی تھی وہ گورنمنٹ اپنے سرکاری گلوں میں رکھ لیتی تھی، جب ضرورت پڑتی تھی وہ سٹاک کو ریلیز کرتی تھی. یہاں پہ کیا ہے؟ وہ ساری ملیں بیچتی. آج کیا ہے؟ آج گھنٹوں لائنیں لگا کر لوگ چینی، 1-1 کلو چینی کے لیے ترس رہے. خواتین جو ہیں اس گرمی کے اندر، رمضان کے اندر، کووڈ کے اندر، آپ ان کو ذلیل کر رہے ہیں. پھر گھی ملے تھے، پھر سیمنٹ کی ملیں تھی. پھر اس طرح سے جو بینکس تھے ان کی جو ان کی نیشنل، آپ نے سرمایہ کو نیشنلائز کر کے، پہلے تو صرف 22 خاندان تھے، وہ صرف اپنے بینکوں سے قرضے لے کر ملے لگاتے تھے. کوئی اور عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ آج جو لوگ بیٹھے ہیں چیمبر آف کامرس میں بن کر، بڑے بڑے سیٹ بن کر بیٹھے ہیں، یہ سارے بھٹو صاحب کی اس نیشنلائزیشن کی پالیسی کے نتیجے میں بیٹھے. نیشنلائزیشن ہوئی بینکوں کی، اور بینکوں نے لوگوں کو، عام آدمیوں کو قرضے دیے. انہوں نے فیکٹریاں لگائیں، کسی نے چھوٹی لگائیں، پھر آہستہ آہستہ بڑی کر لی. کوئی بڑی فیکٹریاں لگائیں، لوگوں نے امپورٹ کیا. تو آج جتنی بھی نیشنلائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے نتیجے میں ہے. لیکن آپ کسی چیمبر میں جا کر پوچھ کر دیکھیں، وہ نیشنلائزیشن کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں. ایک ایسا تماشا ہے. اور اس دن کیسر بنگالی صاحب نے بتایا کہ نیشنلائزیشن تھی جس نے پاکستان کو بچایا تھا، ورنہ جنگ زدہ پاکستان کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اکانومی کو کھڑا کر سکتے. اکانومی کے اندر گروتھ ہوتی رہی، بہت بڑی گروتھ ہوتی رہی. 1972 سے لے کر 1976-77 تک ایک بڑی گروتھ تھی.
ڈیولپمنٹ کے اندر بھٹو صاحب کے دور کے اندر 27.5% ہر سال لگ رہا، ضیاء کے دور میں صرف 2.5% لگا سارے دور۔ تو جہاں پہ ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے اندر، آپ کی الیکٹریسٹی کی ڈیولپمنٹ کے اندر، آپ کی ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کے اندر، آپ کی ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ کے اندر جب 27.5% لگے گا تو اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ اس وقت کیا ہے؟ اس وقت سارا پیسہ یا ڈیفنس میں جا رہا ہے یا ڈیٹ میں جا رہا ہے۔ دونوں چیزوں کو کرٹیل کرنا پڑے گا، دونوں کو دیکھنا پڑے گا، اور ریونیو ہے کہ بڑھ نہیں رہے۔ یہ کہتا تھا کہ جب آیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو 8,000 ارب پہلے سال کے اندر میں ریونیو بڑھاؤں گا۔ کدھر ہے ریونیو؟ کدھر ہے 8,000؟ اور آج حالت یہ ہے کہ مزدوروں کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی ان کے لیے قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی ان کا رائٹ نہیں ہے، کوئی ان کو حق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پیسے دینے تھے احساس پروگرام کے، الٹیمیٹلی فیکٹریوں والوں سے پوچھنا پڑا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی چیز کی کسی کی شیئرنگ نہیں، کوئی چیز اویلیبل نہیں۔ کیسے ہو؟ جب شعوری طور پر آپ نے مارنا ہے اس کو تو پھر کیسے ہو؟ ہاں، جب مزدور منظم ہوتا ہے تو اس کی سوسائٹی پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جب مزدور ٹریڈ یونین منظم ہوتا ہے تو سوسائٹی منظم ہوتی ہے، مزدور منظم ہوتا ہے تو پالیٹکس منظم ہوتی ہے، مزدور منظم ہوتا ہے تو حقوق لیتا ہے، مزدور منظم ہوتا ہے ٹریڈ یونین کے اندر ہے۔ سوسائٹی کے اندر ایک ایسی لڑائی ہوتی ہے جو چونکہ اکیلا اکیلا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، تنظیم سے ساری چیزیں بنتی ہیں، منظم ہونے سے ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی کو لڑنا ہے تو پھر مزدوروں کو، محنت کشوں کو ٹریڈ یونین کے اندر منظم کرنا پڑے گا، ایسے قوانین لانے پڑیں گے۔ آج بھی جو ادارے ہیں ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف تعداد دیتے، مزدوروں کی تعداد دیتے، مزدور نہیں دیتے، ان کے نام نہیں دیتے، ان کے نادرا کے کارڈ نمبر، نادرا کا نمبر نہیں دیتے، شناختی کارڈ کا نمبر نہیں دیتے، صرف تعداد دیتے ہیں، اس میں جو بیمار ہوتا ہے اس کو صرف بھیج دیتے، کوئی ان کی کنٹریبیوشن نہیں جمع ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ منظم نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایک ہڑبونگ میں چل رہی ہے ساری کی ساری، اور جب سوسائٹی ہڑبونگ میں چلے گی تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ تباہی ہو رہی ہے، سوسائٹی کی تباہی ہو رہی ہے، کیونکہ ٹریڈ یونین منظم نہیں، اس سے لیڈرشپ نہیں آ رہی، طلبہ تنظیمیں نہیں ہیں، طلبہ تنظیموں کے ذریعے جو آنا تھا وہ نہیں آ رہی۔ سو اس حوالے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور منظم کرنا پڑے گا۔ آج ایک اور اچھا اقدام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر، سعید غنی نے آج اس کو ایک دیرینہ کام تھا جس کو کیا ہے، آج چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے آج اس کو انوگریشن کی ہے، اور آج اس کو زیادہ تر لوگوں نے، میڈیا نے بھی لفٹ نہیں کرا چونکہ یہ مزدور کا ایشو تھا۔ آج سندھ کے اندر بے نظیر مزدور کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے جس کو لنک کیا گیا ہے نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ۔ اب اس کے اندر صرف وہ جو اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں وہی نہیں بلکہ سیلف امپلائڈ لوگ بھی اس کے اندر آ سکیں گے، آپ لوگوں کو منظم کر سکیں گے، لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑ سکیں گے۔ سو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کے ذریعے آپ ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ہمیں اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا۔ مستقبل کے اندر ہمارا کیا پروگرام؟ پہلی بات، دنیا کے اندر اگر آپ مزدوروں کو منظم نہیں کریں گے تو آپ ان کے حقوق کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آپ جو سوشلزم کی بات کرتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ایک ڈیموکریٹک سوشلزم کیسے لا سکتے ہیں؟ چونکہ سب سے پہلے ڈیموکریسی آتی ہے مزدوروں کے اندر، ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، مزدور اپنے اپنے دھڑوں میں اپنے اپنے یونینز میں الیکشن لڑتے ہیں،
لیکن جب مسئلہ آتا ہے تو پھر سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے لڑتے. یہ ایک بنیادی پروسیس ہے جس کے اندر ساری سوسائٹی کو لے کر آنا، سارے سماج کو لے کر آنا. اس وقت سماج کے اندر حاوی جو نظریات ہیں وہ حکمران طبقات کے نظریات. حکمران طبقات جو ہیں وہ اس وقت ان کے نظریات ہیں، لوگوں کو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا. لوگ نواز شریف کو بھی عام مزدور جو ہے وہ اپنا موسن سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ مزدوروں کے خلاف اقدامات جو ہیں وہ نواز شریف نے کیے. نواز شریف ضیاء الحق کی سوچ کا مالک، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی فرق نظر. اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں اس ساری چیز کو، کس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح سے ہم نے اس ساری صورتحال میں اس کو آگے بڑھانا ہے اور منظم کرنا ہے. اس وقت عالمی طور پر بھی دیکھنا پڑے گا، عالمی مزدور تحریک کو بھی دیکھنا پڑے گا. عالمی مزدور تحریک بھی بہت بری طرح تقسیم ہے. گو انڈیا کے اندر مزدوروں کے بھی بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، کسانوں کے بھی بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. انہوں نے کسی حد تک اس کی جو آمریت ہے، جو آمرانہ اور فاشسٹ سوچ ہے مودی کی، اس کو ہلایا ہے. لیکن ابھی بھی وہاں پہ جو سب سے بڑی ٹریڈ یونین ہے وہ بی جے پی کی ہے. جب تک اس سے آپ نکلتے نہیں ہیں، یہاں پہ جماعت اسلامی نے بڑی حد تک ٹریڈ یونینز کے اوپر قبضہ کیا ہو، اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. گو کہ اس کے خلاف اس طرح سے اکٹھے نہیں، ہم یونٹی بنانے کی ضرورت ہے، اس کو فارغ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ تو مزدور دشمن ذہنی طور پر ہے. اس کا کیا کام ہے؟ وہ ایک فاشسٹ طریقہ کار ہے. وہ تو مزدور تحریک کو توڑنے کے لیے آئے. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پھر انڈسٹری وائز ٹریڈ یونین کی ضرورت. اب کیسے ایک چھوٹے چھوٹے ادارے ان کے اندر کیسے کر لیں گے؟ لیکن ضرورت ہے کہ آپ انڈسٹری وائز ٹریڈ یونین کا کام کریں. اس کو انڈسٹری وائز ٹریڈ یونین کا وہاں پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک انڈسٹری ہے مثلا ٹیکسٹائل ہے، تو ساری ٹیکسٹائل کے اندر ایک ایویشن کا ہے تو پوری ایویشن کے اندر بن سکتی ہے. ٹرانسپورٹ ہے تو پوری ٹرانسپورٹ کے اندر بن سکتی ہے. جنرل ورکرز یونین بن سکتی ہے. جب تک ہم اس طرف نہیں جاتے اس وقت تک ٹریڈ یونین کو بچانا، اس کو لے کر آنا ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوگا. سو اس لیے جو بھی ٹریڈ یونین کے ساتھی ہیں، جو پیپلز پارٹی کے ساتھی ہیں، جو جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی اس کو منظم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اپنا رول ادا کریں. ہم نے یہاں پہ ایک کیا ہے جو ہمارا جو پیپلز لیبر بیورو کا ہم بنا رہے ہیں سینٹرل پنجاب کے اندر، اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف ان دوستوں کو لے کر آئیں گے جو مزدور تحریک کے ساتھ منسلک ہیں، انہی کو لے کر آئیں گے، انہی کے ذریعے ہی کام کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوگا جس کو جوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مزدور تحریک کو سیاست سے کاٹ دیا گیا، اس کو واپس سیاسی دھارے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ منظم کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ سیاسی دھارے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. جب تک اس کو سیاسی دھارے کے ساتھ آپ جوڑیں گے نہیں، آپ مطلوبہ مقاصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آئیں ہم سب مل کر اس پہ ایک کام کریں، اس کو اکٹھا کریں، اس کو منظم کریں. پاکستان کے اندر مزدور تحریک کو، پاکستان کے ذریعے ہم ساؤتھ ایشیا کی مزدور تحریک کو جوڑیں اور پھر لے کر آگے بڑھیں. کوئی کوشچنس تو نہیں ہے؟